ہمیں جو سب سے اہم مدعے کی طرف اشارہ کرنا ہے اس مسئلے میں اور ایسے تمام مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے خاص کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ سنویدھان سے ہٹ کے کام شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ اپنی ڈکٹیٹرشپ چلانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس ڈکٹیٹرشپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ بالکل سنویدھان سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ بتا دیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، سنویدھان کچھ نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت الارمنگ معاملہ ہے۔ ہم اس وقت پریزیڈنٹ آف انڈیا سے خاص کر کے اپیل کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے جو سنویدھان کو یعنی ختم کر کے اپنی منمانی چلانا چاہتے ہیں۔ سنویدھان بنانے والے وہ لوگ تھے جو انگریزوں سے لڑے، ہندوستان کو آزاد کرایا، اور ایسے لوگ ہیں جو انگریزوں کی جاسوسی کر رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہندوستان کی اب بات کرنے لگے۔ یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باہر والوں کی سیاست ہو کہ جیسے انگریز غلام بنا رہے تھے کوئی باہر والا پھر غلام بنائے اور یہاں کی دولت کو لے جا کے اپنے ملکوں کو آباد کرے۔ جیسے 45,000 کروڑ روپیہ ہندوستان سے باہر گیا تھا انگریز کے زمانے میں، جس پہ لندن پورا بسا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یورپ برباد ہو رہا ہے، پورا امریکہ میں جو ہے وہ ریسیشن ہے، یورپ میں ریسیشن ہے، اسرائیل میں ریسیشن ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو اسی طرح لوٹ کے لے جائیں۔ لوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کے جنمت کو کم کر کے ڈکٹیٹرشپ کرایا جائے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور سنویدھان کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے، سنویدھان بہت اچھے لوگوں نے بنایا، جو ہندوستان کے لیے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے ہندوستان کے لیے سب کچھ لٹایا، جو 15 سال 10 سال جیل میں رہے انگریزوں کے خلاف، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہندوستان سے دولت لوٹ کے باہر رکھ رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان جو ہے، خدا نہ کرے، ایشور نہ کرے ہمارا ہندوستان بک نہ گیا ہو، کیونکہ سوئس بینک میں یہاں کا پیسہ جا چکا ہے، گروی رکھا چکا ہے۔ امبانی پوری دولت بیچ کے انگلینڈ اور امریکہ میں بڑے ایسٹس خرید رہا ہے۔ یہ اور اس بار سب سے بڑا مدعا ہے کہ ہمارے 18,000 جوان اس بار سوسائڈ کر چکے، کسی کے کان پہ جوئیں تک نہیں رہیں گی، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ حجاب مدعا شاید 1% ہو۔ اصل ہم یہاں پہ ایک بات بہت اہم کہیں گے جناب داؤد صاحب، وہ یہ ہے کہ بہت سے حجاب یعنی چہرے پہ جو جس سے ڈھکتے ہیں، حجاب، پردہ، نقاب، ایسا لگتا ہے بہت سے بے ایمانوں کے چہرے سے نقاب اتر رہی ہے جو ہندوستان کا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، اس لیے حجاب کے مسئلے کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے یہاں کے اوپر۔ مولانا صاحب، دوسرا ایک اہم سوال کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قداور بڑے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ دیش جو ہے وہ دھرم اور شریعت سے نہیں چلے گا بلکہ قانون اور سنویدھان سے چلے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے دیش بھر میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونا چاہیے۔ اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ سب سے پہلے مرحلے میں ہم یہ کہیں گے ہمارا ہندوستان قانون سے چلے گا، کانسٹیٹیوشن چلے گا۔ اگر کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم اپنے پرسنل معاملات میں آرٹیکل 25A-B-C میں ہے کہ ہر آدمی اپنے دھرم کو پریکٹس کر سکتا ہے اگر کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا ہو، تو پردہ پہننے سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ کیا پڑھائی پہ نقصان فرق پڑ رہا ہے؟ کیا سکھ ٹربن پہنتے ہیں تو پڑھائی پہ نقصان ہوتا ہے؟ کیا ہمارے جو ہے ہندو بھائی اگر اپنے لحاظ سے، اپنے دھرم کے لحاظ سے کچھ پہنتے ہیں اسکول میں، تو اس سے پڑھائی پہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ملک کا ڈیولپمنٹ پہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ارے ملک تو ہمارا برباد ہو رہا ہے کرپشن کی بنا پہ، جو پورا ملک کا پیسہ سوئس بینک میں ہے۔ لوگ جھوٹ بول کے حکومت میں آئیں گے، جھوٹ بول کے جو بھی حکومت کرے گا، جھوٹ بول کے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، مولانا ہو، پنڈت ہو، نیتا ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جھوٹ بول کے لوگ حکومت میں آئے کہ ہم 15 لاکھ لا کے دیں گے اور 20 لاکھ لا کے دیں گے، اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، چاہے وہ نیتا ہو، مولانا ہو، پنڈت ہو۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر حجاب سے پڑھائی پہ اثر پڑے، ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑے، اگر پگڑی سے ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑے، ایمانداری پہ اثر پڑے، تو آپ اس کو روکیے۔ لیکن یہاں تو جو بے ایمانی ہو رہی ہے، کیا حجاب والے کر رہے ہیں، کیا داڑھی والے کر رہے ہیں، کیا گروا وسط والے کر رہے ہیں؟ بے ایمان ہوتا ہے، چاہے وہ ٹوپی پہنے، چاہے وہ گروا وسط پہنے، چاہے وہ پردہ پہنے۔ ایماندار ہوتا ہے۔ ان بحثوں کو آپ کیوں الٹ کے لے جا رہے ہیں دوسرے طرف؟ ہم لوگ جانتے ہیں، آپ رہے شیعہ وقف بورڈ کی لڑائی میں اربوں ارب کی زمین بک چکی ہے شیعہ وقف بورڈ کی، اور اس کو آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ آنے کے بعد، اور یہی سنی وقف بورڈ کی اور یہی مٹ کی زمین ہے۔ اس ایشو کو نہیں لا کے کچھ اور ایشو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ارے زمین بیچنے والا نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے۔ جب انسان نہیں ہے تو مسلمان ہندو عیسائی کہاں سے ہو جائے گا؟ سرکار کی اور وقف کی زمین بیچنے والا، ملک کا پیسہ باہر رکھنے والا۔ اسی لیے اگر آپ کو کرنا ہے تو اسکول میں پھر ایک ڈریس ہوگا، پھر سکھ بھی پکڑی اتار کے آئیں گے، مسلمان بھی نقاب لڑکیاں پہن کے نہیں آئیں گی۔ اس وقت دیکھیے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔
اگر آپ ایسا کیجئے گا ہماری مرضی اسکول میں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک کے لیے نہیں، یہ غلط ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یعنی پھر ہر کے لیے ہر جگہ ڈبل اسٹینڈرڈ سے ساری دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ اسی یمن میں آج اس ورلڈ ہسٹری کی سب سے بڑی کیٹاسٹرافی ہے، ساری دنیا جان رہی ہے کہ ورلڈ وار میں وہ نہیں جو یمن میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے منع کیا انگلینڈ کو کہ سعودی عرب کو سامان نہ دو، سعودی عرب سامان کو، انگلینڈ نے سعودی عرب کو سامان دیا، یمن میں وہ استعمال کرا ہے، ساری دنیا چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ وہاں ایک بلی مر جائے، کتا مر جائے امریکہ میں تو واویلا ہو جاتا ہے، یہاں پورا یمن ختم ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بحرین ختم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ CIA کے فیکٹ بک پہ بحرین کی پاپولیشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں آبادی جو ہے وہ 98% شیعہ کی ہے، اور آدمی جو سعودی عرب کا بنا ہوا ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ جہاں ہوگا، چاہے ہمارے ملک میں یا باہر، وہ سماج نہیں ترقی کر پائے گا۔ ڈبل اسٹینڈرڈ مت رکھے تو سب کے لیے رکھے، اور نہیں رکھے تو کسی کے لیے نہیں رکھے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مدعا کرپشن ہے، سب سے بڑا مدعا ہمارے ملک کا بکنا ہے، سب سے بڑا مدعا ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔ پورا ملک ہمارا 90% لوگ دیہات میں رہ کے جو ہے ہمارے ملک کو آباد کرتے ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں ایک کپ چائے بڑے انڈسٹریلسٹ کے لوگ جو ہیں وہ 3 لاکھ روپے کی چائے پیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا ہندوستان ہے کہ ایک عورت 3 لاکھ روپے کی چائے پیتی ہے صبح میں؟ کیا یہ گیتا کے لحاظ سے صحیح ہے، قرآن کے لحاظ سے صحیح ہے؟ ہمیں ہندو بھائی بتائیں کہ کیا ہندو دھرم کے لحاظ سے لنچنگ صحیح ہے؟ مسلمان بتائے کہ کیا اس قرآن کے لحاظ سے جو ہے وہ یمن میں جو ہو رہا ہے صحیح ہے؟ جو مسجد میں یا مندر میں یا بازار میں بم رکھا جاتا ہے وہ صحیح ہے؟ غلط کو غلط کہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ جو رکھے گا وہ انسان نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان تو بات کی بات ہے۔ اس لیے ہمارا کہنا یہاں کے اوپر ہے کہ نقاب سے، داڑھی سے، پگڑی سے، کپڑے سے ہمارے ملک کے ڈیولپمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ملک کیا آپ بتائیں، پھر ٹائی کیا ہے؟ ٹائی تو انگریز کا ڈریس ہے، پھر کیوں ٹائی لگے گی؟ ٹائی بھی نہیں لگے، ٹائی تو ہندوستان میں تھی نہیں۔ ہندوستان کے تو دھوتی کرتا تھا، سب کو دھوتی کرتا پہنا دیجئے، آپ آزاد چھوڑ دیجئے، صرف اتنا یہ کسی انسان کو نقصان نہ ہو۔ یہاں پورا شہر جل جاتا ہے اور جلانے والا آدمی پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، جلانے والا آدمی نیتا ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں، اس پہ کوئی کوڈ نہیں لگتا ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سلنڈر نہیں تھا، کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، ایک آدمی سلنڈر کے بغیر نہیں مرا، اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہیں؟ ارے شرم کرے لوگ، چاہے جو ہو اس مسئلے میں۔ ایسے ملک کو برباد نہ ہونے دیں، نہیں تو جنتا سب کو ایک دن نہ ایک دن لا کے بازار پہ کھڑا کرے گی جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ جی چلیے، اور ایک آخری مہتوپورن سوال مولانا صاحب، سرکاریں دیش بھر میں اگر ایسا کرتی ہے تو اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرتی ہے تو کیا مسلم بچیاں حجاب اور نقاب لگا کر یونیفارم میں اسکول اور کالج جانا پسند کریں گی یا نہیں؟ اگر یہ ہوا تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، حجاب ہمارے لیے اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنے خاص کر کے جو ہمارے اگر اس وقت ہندو بھائی بھی سنیں گے ان کے لیے کلیئر کر دیں، 5 قسم کا حکم ہے۔ ایک واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے اور مباح ہے۔ جو ہمارے واجبات ہیں اس میں ہم کسی لحاظ سے، خود ہمیں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا تھا ہم کمپرومائز نہیں کرنے والے ہیں۔ جیسے حجاب ہمارے لیے واجب ہے، ہم حجاب اتار کے اسکول میں، نے کسی پہ زور نہیں ہے، جو جانا چاہے گی اسے ہم حجاب پہننے، وہ اس کو کوئی حجاب اتروا نہیں سکتا ہے۔ ویسے بہت سی عورتیں حجاب نہیں لگاتی ہیں، بہت سی عورتیں پردہ مسلمان کی نہیں کرتی ہیں، بہت سے مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، جبکہ شراب جو ہے وہ ملک کے قانون میں بھی شاید غلط ہو جائے، اب ہر جگہ بعض جگہ ہو گئی، اسلام میں تو غلط ہے یہ۔ ہم کسی کو زبردستی نہیں کرنے جا رہے ہیں، بالکل ٹرانسپیرنسی لبرل ہے، لیکن جو پہننے جا رہا ہے اس سے آپ زبردستی نہیں کریں۔ اس وقت ہمارا چوائس یہ ہوگا کہ یہ ایشور، یہ اللہ، اس پورے برہمانڈ کا، اس کائنات کا ہمیں آپ کا بنانے والا ہے، اس کا حکم ہے کہ ہمیں حجاب کا مطلب طالبانی والا لفظ نہ لائیں، ہندوازم RSS والا نہیں، ہندوازم گیتا والا ہو، اسلام قرآن والا ہو، اسلام محمد آل محمد والا ہو، بادشاہ والا نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جیسے ہم اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام محمد اور آل محمد والا ہو، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو قرآن معصوم ہے کہ نہیں، جن کو قرآن بالکل کسی خطا والا مانتا ہے، ان سے ہم اسلام لیں۔ بادشاہوں سے لیں گے تو یمن بھی، سعودی عرب بھی ہے کہ اسرائیل کے سامنے جھک رہا ہے، فلسطینی مارے جا رہے ہیں، UAE میں اسرائیل کا کرمنل بادشاہ آ کے بیٹھ رہا ہے، پرائم منسٹر، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ عراق میں، ایران میں شاہ تھا، وہ بھی شیعہ تھا، آیت اللہ خمینی بھی شیعہ تھے، وہ شیعہ اصول سے شاہ نہیں تھے، آیت اللہ خمینی نے اس کو نکال دیا مرحوم نے، آج وہاں پہ جو ہے شیعہ حکومت ہے، شیعہ اسلام والی حکومت ہے۔ لیکن ہمیں کہنا یہ ہے کہ اسلام، ہمیں جو آپ کو کہ اسلام، ہندوازم RSS کا نام نہیں ہے، گیتا کا نام ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اسلام قرآن کا نام ہے کہ نہیں؟ اور محمد آل محمد کی سیرت کا نام ہے۔
اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ ایشور نے بنایا ہے. ایشور کی مرضی کے خلاف ہم نہیں جا سکتے, اللہ کی مرضی کے. چاہے ہم امام حسین کیا تھا, یزید کے زمانے میں ڈیولپمنٹ تو تھا, چیز تو ہو رہی تھی, لیکن یزید شراب پیتا تھا, بندر نچاتا تھا, یزید حرام کرتا تھا, یزید ظلم کرتا تھا, مال لوٹتا تھا. امام حسین اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہم لوگوں کا حق دلانے جا رہے ہیں, مارے گئے. امام حسین مارے گئے. تو اب یہ کہا جائے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں بس کلیئر, امام حسین نے جنگ شروع نہیں کی, ادھر سے شروع ہی تو جواب دیا. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں, نقاب ہمارے یہاں واجب ہے, لیکن وہ نقاب جو قرآن میں ہے, صاف لکھا ہے اپنے سروں کو لیتے ہوئے اپنے سینے تک کو ڈھک لو, سورہ نور کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اتنا تو رہے گا جو قرآن میں ڈائریکٹ جس کا حکم ہے, قرآن سے ہٹ کے یہ قرآن ہی میں ڈائریکٹ بات کی ہے, اتنا قرآن میں لکھا ہے اپنے سروں کو لیتے ہوئے سینے تک کو ڈھک لو, ختم. ہم اتنا کام انجام دیں گے. اگر زبردستی کی جائے گی ہم اسکول نہیں جائیں گے, ہم اپنا اسکول بنائیں گے. بھائی آیت اللہ خمینی مرحوم نے, ہم نے وہ آکاشوانی کی خبر سنی ہے, آج بھی ہم کو یاد ہے, جب پہلی بار آیت اللہ خمینی کا دیہانت ہوا تھا, پہلی نیوز آکاشوانی پہ آئی تھی, 10 منٹ پہ 7 منٹ کی نیوز تھی, اور 3 منٹ جو ہے وہ دوسری نیوز آئی تھی. 7 منٹ کی نیوز میں جو سب سے آخری میں آکاشوانی نے کہا تو وہی کہا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے کسی بھی انگلش اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی. ہمارے انگلش اسکول میں پڑھنا واجب ہے کہ بھائی یہ پڑھنا چاہیے, پڑھتے ہیں, ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ بھی پڑھاتے ہیں, لیکن یہ سوچنا کہ انگلش ہی پڑھ کے ہم بہت اچھے آدمی بنیں گے, تو انگلش والے ایٹم بم بھی استعمال کرتے ہیں, نیوکلیئر بم بھی استعمال کرتے ہیں, ویتنام, نکاراگوا, ایٹم بم, نیپام بم, پورا آج یمن برباد کر رہے ہیں. پڑھائی شرافت ایک چیز ہوتی ہے, بقیہ پڑھنا لکھنا تو پڑھائی لکھے لوگ, کورٹ میں جو بحث کرتا ہے پڑھا لکھا وکیل ہوتا ہے, ڈاکٹر جو کڈنی لیور بیچ رہا ہے پڑھا لکھا ہے, انجینئر جو پل اور سڑک بنا کے کھا رہا ہے پڑھا لکھا ہے, بادشاہ جو لوگ یزید کے فیور میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے رہے تھے وہ مولوی پڑھے لکھے تھے, بہت سے لوگ جو ظلم کو ساتھ دے رہے ہیں, جو لنچنگ کو, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. پڑھا لکھا مسئلہ نہیں, ایماندار ہونا ہے, اس لیے کہ پڑھنے میں جواب دینا. ہمارا صرف اتنا کہنا ہے جناب اس سلسلے میں کہ اگر ایسا ہوگا, آیت اللہ خمینی نے اسکول میں کہیں نہیں پڑھا, لیکن وہ کر کے دے دیا کہ BBC آج بھی کہتا ہے کہ دس اولڈ مین ڈیفیٹڈ ویسٹرن لیڈر 30 ایئرس کنٹینیوسلی. بغیر اسکول میں پڑھے ہوئے 30 سال تک ویسٹرن لیڈر کو انہوں نے ہرا دیا. پڑھائی لکھائی چیز بعد میں ہے, پہلے شرافت ہے. مزدور ہے, اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو وہ شریف ہے. اور کالج اسکول میں آج کیا ہوتا ہے, پورا بزنس ہے اسکول, آپ نہیں جانتے بزنس ہے. جو اسکول کا کاروبار کرتا ہے کروڑپتی ہو جاتا ہے کتاب بیچ کے اور بچوں سے ایکسٹرا فیس لے کے, تو اس کو پڑھائی کہتے ہیں. پڑھائی ہو ایمانداری سے ہو, شرافت سے ہو, شریف بنانے کے لیے ہو. اگر ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کیا جائے گا تو ہم آخر میں نقاب کے مسئلے میں ہم اپنے گھر پہ پڑھیں گے, اپنا اسکول خود بنائیں گے. ہم جس طرح سے ہوگا ہم پہلے ڈسکشن کریں گے, کورٹ جائیں گے, بہت سی بحثیں ہوں گی, یہ تو آخر میں. لیکن ہم آج یہ چھوڑے کہ امریکہ میں کیا ہو گیا, کرتے روڈ پہ لوگ جو ہے وہ آدھا پہن کے گھومتے. یہاں جو ہو رہا, آپ ہمیں ایک چیز بتا دیجئے, کیا ہومو سیکس ہندوستان کے کلچر میں, تو کورٹ تو اب کل ہومو سیکس کو بھی جائز کر رہا ہے. آپ بتائیں, میں اپنے دونوں ہندو مسلمان بھائیوں سے, سکھ عیسائی کے پنڈتوں سے, مولاناؤں سے, گروؤں سے پوچھ رہا ہوں, اس طرح سے تو بہت کچھ ہو جائے گا اگر یہی دیکھ کے کیا جائے کہ امریکہ کر رہا ہو, اسرائیل کر رہا ہے اور یورپ کر رہا ہے, ہومو سیکس جائز ہو جائے گا. اس لیے آپ خود سوچئے معاملہ کیا ہے, کیا ہونے والا, پیچھے سے کیا کھیل ہے. صرف ایک کھیل ہے, بےایمانی کے پیسے کو دبا دو, دوسرا ایشو اٹھا لو, جنتا بیدار ہوگی, کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے. چاہے وہ ہندو مسلمان, جنتا سب ایک ہو کے بےایمانوں سے لڑے گی. ہم ملک کو کسی عالم میں سوئس بینک اور بےایمانوں کی گروی نہیں رکھنے دیں گے. دھرم کے نام پہ ان چیزوں کو کبھی نہ ہونے دیں کہ بےایمان کو چھپا لیا جائے. چلیے, ریپبلک بہار نیوز سے وہاں سے بات کرنے کے لیے بہت بہت